السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، صدق اللہ العلی العظیم۔ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رحمة للعالمین، وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين۔ اللہ تعالیٰ کا شکر و احسان، اس کا کرم، اس کا فضل، اس کی رحمت، ماہ رجب کا تیسرا جمعۃ المبارک، عالمی یوم خطیب اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ، دنیا بھر میں منایا جا رہا ہے۔ یہاں مرکزی اجتماع ہے۔ گزشتہ رات ہم نے 10 بجے چادر پوشی کر کے عرس شریف کی تقریبات کا آغاز کیا تھا۔ حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا میاں شیر محمد صاحب شرق پوری رحمت اللہ علیہ کے مزار سے خصوصی چادریں آئی تھیں، وہ چڑھا کر گل پاشی کر کے فاتحہ خوانی کر کے اور شریف کی تقریبات کا آغاز کیا تھا، اور رات 2:30 بجے تک محفل جاری رہی تھی۔ علماء کرام تشریف لائے، ان کا خطاب ہوا۔ یہ عرس شریف کی دوسری اور آخری نشست ہے۔ 2 روزہ عرس ہوتا ہے، جمعرات اور جمعے کو۔ نماز جمعہ سے قبل خطابات ہوں گے اور نماز جمعہ کے بعد ختم شریف اور دعا ہوگی۔ وہ لوگ جنہوں نے ایصال ثواب کے لیے کلام پڑھا ہوا ہے، مجھے کسی کاغذ پہ لکھ کے نماز سے پہلے بھجوا دیں تاکہ میں اس کو ٹوٹل میں شامل کر لوں۔ بعد میں دیں گے تو گنتی میں مجھے دشواری ہوتی ہے، اگر پہلے بھجوا سکیں تو بڑی مہربانی۔ حضرات محترم، 35واں سالانہ عرس شریف ہے۔ حضرت خطیب اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولادت، پیدائش 2 رمضان المبارک 1348 ہجری، کھیم کرن، ایسٹ پنجاب، انڈیا میں نماز عصر کی اذان کے بعد ان کی ولادت ہوئی۔ پہلی آواز ان کے کان میں درود و سلام کی پہنچی تھی۔ 21 رجب 1404 ہجری 1984 کو فجر کی اذان کے بعد ان کی آخری آواز جو سنی گئی وہ بھی درود و سلام کی تھی۔ وہ درود و سلام پڑھتے ہوئے دنیا سے تشریف لے گئے۔
آغاز بھی درود و سلام، انجام بھی درود و سلام۔ انہوں نے بہت کم عمری میں جو ماحول پایا تھا اس کی برکات تھی۔ حضرت مولانا عطاء الرحمان صاحب آگے آ جائیں۔ بہت کم عمری سے انہوں نے نعت خوانی کا آغاز کیا، قرآن کریم حفظ کیا۔ خوش الہانی آواز میں خوبی اللہ کی طرف سے ملی تھی۔ وہ قرآن پڑھتے یا نعت شریف پڑھتے، لوگ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل تھا، شرخ پور شریف میں ان کا سلسلہ ارادت قائم ہوا، نقشبندی مجددی سلسلے میں۔ پاکستان بننے سے پہلے ہی انہوں نے خطابت شروع کر دی تھی۔ خطابت کا آغاز کیسے ہوا وہ واقعہ بھی کتابوں میں ہے۔ کوٹلہ پنچو بیگ شیخوپورہ کے پاس ہے، سخت گرمی کا موسم تھا۔ حضرت ثانی صاحب قبلہ شرخ پوری والے صاحب قبلہ کے پیر و مرشد گھوڑی پر سوار تشریف لے گئے، باقی ساتھی پیچھے پیدل آ رہے تھے۔ سخت گرمی میں جب وہاں پہنچے تو والد صاحب فرماتے ہیں اتنی پیاس لگی ہوئی تھی اور گرمی سخت تھی، جب میں حضرت کے سامنے پہنچا تو حضرت کے سامنے لسی سے بھرا ہوا جگ رکھا تھا۔ اب اس لسی کو آپ جانتے ہوں گے دہی سے دودھ سے بنتی ہے۔ والد صاحب کہتے ہیں حضرت نے مجھے گلاس بھر کے دیا، میں نے بسم اللہ کیا اور ایک ہی سانس میں پورا گلاس پی گیا، پیاس تھی۔ حضرت نے دوسرا بھر کے دیا، میں وہ بھی پی گیا۔ حضرت نے تیسرا بھر کے دیا، میں وہ بھی پی گیا۔ حضرت نے چوتھا بھر کے دیا، اور وہ گلاس چھوٹا نہیں تھا، 2.5 پاؤ کا بڑا گلاس، 1/2 لیٹر سے زیادہ۔ فرماتے ہیں مجھے تعجب ہوا، میری پیاس تو بجھ گئی ہے، لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ حضرت کی نگاہیں مجھ پر ہیں، یہ لسی نہیں ہے، یہ کچھ اور ہے۔ کہتے ہیں میں نے گھونٹ گھونٹ کر کے چوتھا بھی پی لیا، حضرت نے 5واں بھر دیا، بڑی مشکل سے میں نے وہ بھی پی لیا۔ حضرت نے فرمایا بس اتنا بہت ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا حضرت نے مجھے فرمایا خطاب کرو، تو میں نے کہا میں مسلسل خطاب نہیں کرتا، نعت شریف پڑھتا ہوں اس میں تھوڑی سی شرح کر دیتا ہوں۔ فرمایا نہیں آج پورا خطاب کرنا ہے۔ اور فرماتے ہیں میں نے پہلا خطاب کیا، 2 گھنٹے تک میں 1 سیکنڈ بھی درمیان میں رکا نہیں۔ تو حضرت کے یہ الفاظ تھے ہمیں اب کسی اور کی ضرورت نہیں رہی۔ یہ پاکستان بننے سے پہلے کی بات، پاکستان کی تحریک میں شامل ہوئے، اکاڑا پہلے آ چکے تھے، وہ جگہ پسند آئی، تقسیم کے بعد کھیم کرن سے قصور آئے، مہاجر کیمپ میں رہے، پھر وہاں سے اکاڑا آ گئے، لیکن اپنے گھر والوں کو نہیں بسایا، مہاجرین کو بسانے پیر صاحب کے ساتھ نکل پڑے۔ کتنے مہینے حضرت کے ساتھ مہاجرین کی آباد کاری میں لگے رہے۔ اکاڑا واپس آئے تو گھر والوں کو ابھی تک کوئی گھر الاٹ نہیں ہوا تھا، لوگ قبضہ کر رہے تھے، جس کو جو گھر خالی ملتا تھا اس میں بیٹھ جاتا تھا، تجوریاں مل جاتی تھیں، بھرے ہوئے فرنیچر مل جاتے تھے۔ لیکن دادا جان قبلہ کا یہ مزاج نہیں تھا کہ نہیں جو ہمیں ملے گا ہم تو اسی میں رہیں گے۔
لوگوں نے اچھے اچھے گھر سارے لے لیے، 2-3 گھر بچے، ان میں سے ایک گھر ایسا تھا جس میں آسیب کا اثر بتایا جاتا تھا، اس کو کسی نے بھی نہیں لیا۔ وہ الاٹ کرنے والوں نے دادا جان کو الاٹ کر دیا، حضرت صاحب کو بتایا، حضرت صاحب آئے، اس میں پورا چکر لگایا، فرمایا اس میں رہو، اب کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اس چھوٹے سے گھر میں وہیں اکاڑا میں رہے۔ منکمری جس کا نیا نام ساہیوال ہے، وہاں جمعہ پڑھانے جاتے تھے۔ مسجد مہاجرین آج بھی منکمری میں موجود ہے۔ 40 شامیانے لگتے تھے ارد گرد کی سڑکوں پر، اتنا اجتماع اس زمانے میں ہوتا تھا۔ ڈپٹی کمشنر اس وقت ضلع کا ایک طرح سے مالک ہوتا تھا، اس نے جب دیکھا تو نئی آبادی میں جگہ الاٹ کی کہ اس شخص کو سننے دنیا آتی ہے، تو یہ بڑی مسجد بنوائیں آپ لوگ، یہ جگہ بہت تنگ ہے اور گلیاں بھر جاتی ہیں، ٹریفک ساری رک جاتی ہے۔ تو نئی آبادی میں مدینہ مسجد کی بنیاد رکھی گئی، آج بھی وہ مدینہ مسجد موجود ہے۔ 1955 کا رمضان آیا، والد صاحب قبلہ کے استاد محترم شیخ الاسلام حضرت مولانا غلام علی صاحب، آپ سب نے اکثر نے زیارت کی ہوئی ہے۔ جمعہ کا دن یہ عرس کی دوسری تقریب میں صرف انہی کا خطاب ہوا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ انہوں نے مدرسہ بنانے کا ارادہ کیا تھا 1954 میں، اکاڑا میں مدرسہ بنانا ہے۔ کراچی میں میمن سیٹھ ہیں، وہ تاجر ہیں، رمضان میں زکوٰۃ نکالتے ہیں، تو کراچی چلتے ہیں، کچھ مدد مل جائے گی، مالی مدرسے کی تعمیر ہو جائے گی۔ والد صاحب کو ساتھ لے کر وہ 20 رمضان کراچی پہنچے۔ اس وقت جامع مسجد رام باغ بولتے تھے اس کو، والد صاحب نے اس کا نام آرام باغ رکھا۔ 2 علاقے ہیں کراچی میں جن کا نام والد صاحب نے بدلا اور حکومت نے منظور کیا، ایک رام باغ کا آرام باغ، دوسرا گولی مار کا گل بہار۔ یہ دونوں نام سرکاری طور پر منظور ہوئے، ریکارڈ پہ موجود ہیں۔ وہاں شب قدر کا اجتماع ہوتا تھا، سنیوں کے جلسے نہیں ہوتے تھے، سنیوں کے پاس کوئی مسجد نہیں تھی، ایک چھوٹی سی مسجد جس میں 50 آدمی مشکل سے آتے تھے، وہ ایک مسجد تھی۔ اس کے علاوہ کوئی مسجد کراچی میں سنیوں کے پاس نہیں تھی۔ اوکیجنلی یعنی موسمی لحاظ سے محرم کا جلسہ ہو گیا، کہیں کسی جگہ چھپ کر میلاد النبی کا جلسہ ہو گیا۔ اس پہلی رات شب قدر کے اجتماع میں کراچی میں تقریر کی، نعت شریف پڑھی، کراچی والے دیوانے ہو گئے۔ پہلے تو 21، 23، 25 شب قدر میں انہوں نے کہا اب روز ہوگا پروگرام۔ 10 راتیں پروگرام ہوا آرام باغ کی مسجد میں۔ کراچی والوں نے پہلی بار سنا تھا۔ انہوں نے 29ویں شب بھی پوری کرائی، 29 کو بھیجا، عید کی صبح اکاڑا پہنچے، جانے نہیں دیا۔ اکاڑا گئے، ابھی پہنچے تھے، محرم آیا، پہلی مرتبہ اہل سنت کی طرف سے کراچی میں محرم کی مجالس ہوئی۔ یہ بات میں آپ کو 1956 کی سنا رہا ہوں، پہلی مرتبہ۔ میمن مسجد بولٹن مارکیٹ کراچی کی سب سے بڑی مسجد تھی، نئی بنی تھی۔ انہوں نے کہا مسجد اتنی بڑی بنائی ہے، اس کو آباد کرنے کے لیے کوئی شخص بھی ایسا چاہیے جس کو لوگ سنیں، مسجد بھرے۔ والد صاحب قبلہ کو انہوں نے خط لکھا کہ ہم آپ کو یہاں امام اور خطیب رکھنا چاہتے ہیں۔ والد صاحب نے کہا کراچی بہت دور، اس وقت کراچی کو دوسرا ملک سمجھتے تھے پنجاب والے، 24 گھنٹے لگتے ہیں آنے میں۔
میرے سارے رشتہ دار سب کچھ یہاں پنجاب میں ہیں، کراچی کہاں جاؤں گا؟ انہوں نے دوبارہ خط لکھا، تیسری بار لکھا، حضرت گنج کرم میرے پیر و مرشد حضرت سیدنا محمد اسماعیل شاہ بخاری حضرت صاحب کرما والے رحمت اللہ تعالی علیہ، والد صاحب ان کے پاس جایا کرتے تھے، ابھی ان کو جا کر بتایا نہیں کہ اس طرح خط آیا ہے۔ حضرت صاحب نے فرمایا حافظ جی آپ کی کراچی میں ڈیوٹی لگ گئی ہے، آپ نے کراچی کو سنی بنانا ہے۔ بزرگوں کی لگائی ہوئی ڈیوٹی کراچی آئے اور آ کر وہ انقلاب برپا کیا جس شہر میں ایک مجلس نہیں ہوتی تھی روز ہونے لگ گئیں۔ اللہ 28 برس مسلسل اس شہر میں انہوں نے دن رات، ایک رات میں 6 خطاب کیے ہیں۔ میلاد شریف کے موقع پر 8 خطاب ان کے ہوئے ہیں اس شہر میں۔ انہوں نے دن رات محنت کی، دوسروں نے دیکھا یہ ایک نوجوان آیا ہے، آتے ہی اس نے ہماری محنت خراب کر دی ہے۔ 16 اکتوبر 1962، 17 اکتوبر 1962 کو روزنامہ ڈیلی نیوز انگریزی کا اخبار پہلی بار چھپا تھا، اس کی سرخی ہیڈ لائن والد صاحب پر قاتلانہ حملے کی تھی۔ تقریر کے دوران کرائے کے لوگوں نے، دوسرے عقیدے والوں نے، 5 آدمی آئے، تقریر کے دوران والد صاحب پر انہوں نے قاتلانہ حملہ کیا۔ میں وہ منظر میری آنکھوں میں ابھی تک محفوظ ہے۔ 2 دھاری خنجر جس کو کہتے ہیں، اس زمانے میں یہ پستول اور یہ بندوقیں عام نہیں تھی۔ والد صاحب تقریر کر رہے ہیں، بائیں کندھے میں پورا خنجر دستے تک اتار دیا۔ حیرت کی بات ہے، تقریر جاری ہے، لوگ آگے سے شور کر رہے ہیں، والد صاحب ان کو کہہ رہے ہیں بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ۔ دوسرا خنجر اس نے پیچھے پشت پہ ڈال کے دائیں بائیں گھما دیا کہ دل کی رگیں کٹ جائیں، تقریر پھر بھی جاری ہے۔ تیسرا بار شہرک کاٹنے کے لیے جنہوں نے والد صاحب کو قریب سے دیکھا، نشان آخر تک نظر آتا تھا، یہاں انہوں نے پورا کاٹا تو والد صاحب کو تھوڑی سی خارش ہوئی تو ہاتھ لگایا تو خون، کس کا خون ہے؟ کہا آپ کا خون ہے۔ وہ لائٹ بند کر دی گئی، والد صاحب کو اسٹیج سے اٹھا کر انہوں نے ظالموں نے نیچے پھینکا، 3 زخم سر پر آئے۔ اس زمانے میں یہاں سواریاں عام نہیں تھی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ہمارے مہمان خطیب، مہمان محترم تشریف لائے ہیں، حضرت علامہ بیرسٹر پیر سید وسیم الحسن شاہ صاحب، ماشاءاللہ۔ بسم اللہ، آپ رونق افروز ہو جائیں، میں بس تھوڑی سی بات سنوں۔ اس زمانے میں یہ سواریاں اتنی نہیں تھیں، ٹیکسیاں بہت مشکل سے تھیں، رکشہ برائے نام کو اکا دکا۔ قاتلانہ حملے کے بعد 2.5 گھنٹے لگے ہاسپٹل پہنچنے میں۔ کتنے گہرے زخم میں آپ کو بتا چکا۔ جب سول ہاسپٹل پہنچے، ڈاکٹر کہہ رہے تھے یہ شخص زندہ کیسے ہے، اتنے گہرے زخم اس کو لگے، اتنا خون بہہ گیا ہے۔ والد صاحب قبلہ نے ہاسپٹل میں تھیٹر میں جاتے ہوئے میرے چچا محمد اکرام صاحب، جنہوں نے تقریباً 30 برس مدینہ منورہ میں گزارے، وہیں جمعہ کے دن ان کا انتقال ہوا مسجد نبوی میں، وہ اس وقت تھے ساتھ۔ ان کو یہ کہا کہ اگر میں زندہ نہ بچوں تو کوکب کو عالم بنانا، یہ میرا کام پورا کرے گا۔ آپریشن کے بعد 2.5 مہینے لگے ریکوری میں، صحت یاب ہونے میں۔ صحت یاب ہونے کے بعد مجھے آج تک نام یاد ہے، جس نے جلسہ کرایا تھا اس کا نام محمد عثمان تھا۔ اس کو بلایا،
خود گھر بلایا، فرمایا پہلی تقریر پھر وہیں کروں گا، جہاں مجھ پر حملہ ہوا ہے وہیں کروں گا، اسٹیج کسی آگے پیچھے نہیں، وہیں لگانا ہے، مضمون آ کے میں نے پورا کرنا ہے۔ اور ہر سال وہاں پر پھر 11ویں شریف کے جلسے ہوتے رہے، کھڈا مارکیٹ، لی مارکیٹ کے پاس۔ وہ کھڈا مارکیٹ ڈیفنس والی تو ابھی نہیں بنی ہے نا، یہ اس کی بات کر رہا ہوں۔ وہ 5 افراد پکڑے گئے، ان میں سے ایک ابھی بھی زندہ ہے، اور وہ جس طرح بیان دیتا ہے وہ بھی لوگوں نے سنا ہے۔ ان 5 کو والد صاحب نے معاف کر دیا، فرمایا میرا خون ناحق بہایا گیا ہے، حکومت اپنے امن کے قیام کے لیے جو کرنا چاہے کرے، مجھے کسی سے کوئی بدلہ نہیں لے۔ دادا جان دادی جان آئے، ماں ہوتی ہے، ماں نے کہا بیٹا واپس چلتے، تبلیغ ہی کرنی ہے نا، پنجاب میں کر لیں گے، اکاڑا میں رہیں گے، کراچی والے اگر نہیں پسند کرتے تو رہنے دو۔ والد صاحب مسکرائے، وقت گزرتا گیا، ماں تھی، بالآخر انہوں نے کہا تم میری بات کیوں نہیں مانتے؟ تو والد صاحب قبلہ نے ان کو کہا آپ چونکہ ماں ہیں اس لیے بتا رہا ہوں، مجھے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے، اور انہوں نے فرمایا ہے کراچی چھوڑ کے نہیں جانا، میں تیرے ساتھ ہوں۔ اللہ دوسری مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، ہاتھوں کی انگلیوں سے حضور کی زلفیں سواری، علماء نے تعبیر دی آپ ان کے دین کے بارے میں لوگوں کی رہنمائی کریں گے، عقائد کی اصلاح کریں گے۔ 38 برس مسلسل انہوں نے خطابت کی، ان کے خطبات جو جلسوں کے ہیں، شروع میں 3.5-4 گھنٹے کی تقریر معمولی بات تھی، اس کے بعد پھر دورانیہ 2 گھنٹے تک آیا، لیکن وہ ہم نے جو گنے ہیں وہ 18,000 سے زیادہ ہیں۔ جمعے کے خطبات، دیگر خطبات الگ۔ الحمدللہ وہ وقت تھا اسی کراچی میں جب ایک جلسہ نہیں ہوتا تھا، اور اب اسی کراچی میں گلی گلی لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگتے ہیں۔ یہ محنت ہے، اللہ نے ان کو بڑی خوبیوں سے نوازا تھا، ان کے اساتذہ کو ان پر فخر تھا، ان کے مشائخ کو ان پر فخر تھا، اور پھر جب بارگاہ رسالت میں مقبولیت ہو جائے تو پھر دنیا میں سکہ چلتا ہے۔ یہ ساؤتھ افریقہ سے آئے ہوئے ہیں، صرف 3 مہینے وہاں رہے اور سنی انقلاب برپا کیا۔ وہاں کے لوگوں نے چیلنج کیا مناظرے کا، والد صاحب بیٹھے رہے، کوئی سامنے آیا نہیں۔ الحمدللہ ان کی طرز خطابت کو لوگوں نے اپنایا، کتنے سلسلے آپ سنتے رہتے ہیں۔ آج ہم ان کی یاد منا رہے ہیں۔ میں شروع میں بتا چکا، ان کی زندگی کا آغاز درود و سلام سے ہوا، انجام بھی درود و سلام پر ہوا۔ 2 رمضان سے 21 رجب تک اللہ تعالی ہمیں ان کی تعلیمات پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مہمان محترم ہیں، مہمان اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آئے ہیں میرے